جی عزیز السلام علیکم، کیا ہے اس میں گرامی آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، میرا نام اطہر ہے سر۔ جی آپ کو اطہر آواز بھائی آ رہی ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اب بہت کلیئر آ رہی ہے جی سر، بات کریں۔ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو عزت حکم کریں۔ تھینک یو سر۔ اچھا سر، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم کوئی ڈیکورم سیٹ کر لیں بات کرنے سے پہلے، تاکہ مجھے بھی آسانی ہو جائے، آپ آسانی ہو جائے جواب۔ جو آپ حکم کریں وہی ہم کریں گے، جی آپ حکم جی کریں۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک تو سر میں آپ کی اجازت سے آپ کی بھی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے کچھ سنی لوگوں سے بھی ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا کچھ چیز، اسپیشلی the challenge that you gave them، جو آپ نے ان کو چیلنج دیا ہوا ہے اس سے ریگارڈنگ جی علی سر، مرزا جی ہو سر، گئے یا محمد حجاب جی جی اس سر، اگر آپ اجازت دیں گے تو۔ جی اور بسم اللہ۔ تیسرا سر یہ کہ جو ایکرم میں سیٹ کرنا چاہ رہا تھا اس میں یہ کہ میں شروع میں کوشچنس پوچھ لوں گا آپ سے، میں نے آپ کے آپریٹر سے بھی وہ ڈسکس کیے تھے پہلے آپ سے پوچھنے سے جی پہلے، تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو، اور ایک اوکے منٹ کا میں سوال کروں گا، آپ مجھے بے شک ایک منٹ کا جواب دیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو ٹھیک ہے اوکے جی جی ٹھیک، تھینک یو۔ اچھا سر، پہلے تو آپ کے پلیٹ فارم سے میں ان سنی حضرت سے تو ضرور بات کروں گا جو کہ آپ کے پلیٹ فارم پہ آ کے بدتمیزی کرتے ہیں، یا جب دلیل فیل ہو جاتی ہے تو وہ رادر دین کہ دلیل کا دلیل سے جواب دیں، وہ اس میں ان دائروں کو کراس کر لیتے ہیں جو کہ اسلام نے ہمیں دائرے نہیں دی۔ وہ ادعو جی الی سبیل ربک بالحکمت تھی، وہ کہیں سے نظر نہیں آ رہا ہوتا جی تو۔ اور دوسرا کہ اگر علی مرزا کے پاس یا محمد حجاب کے پاس یا کسی کے پاس بھی جواب ہے، دلیل ہے، حق ہے، سچ ہے، تو ان کو گھبرانا، شرمانا یا بھاگنا نہیں چاہیے آپ کے چیلنج سے، بلکہ اگر ان جی کو لگتا ہے کہ وہ حق ہے تو وہ آپ کو بھی بتانا چاہیے اور پوری دنیا کو دکھانا چاہیے کہ ہم ایکسیپٹ کریں۔ اور آپ جی نے جی اگر ان کو اوپن چیلنج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو ان کو گھبرانا شرمانا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال دیٹ واز مائی ٹو سینٹس آن دیٹ۔ اور اب اگر میں کوشچنس کی طرف آؤں سر، تو میرا کچھ کوشچنس تھے اور میں کچھ سمجھنا چاہ رہا تھا شیعہ اسلام کو بھی، اور جی کچھ حد تک میں نے تھوڑا بہت سمجھا ہے، کچھ حد تک میں اور چاہ رہا تھا۔ تو میرے کچھ کوشچنز ایسے تھے سر کہ پہلا میرا کوشچن یہ ہے کہ سر حضرت علی سے کتنی احادیث ہمارے پاس ہیں جو ٹوٹل ہیں شیعہ اسلام میں اپروکسیمیٹلی؟ مجھے نہیں معلوم اس کا، ہمارے ہاں اس طرح کی گنتی ہمیں نہیں معلوم ان کی کتنی احادیث ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی احادیث ہیں، یا امام حسن امام حسین علیہ السلام، ان سب کو ہم حجت مانتے ہیں۔ تو اس طرح کہ ان کے لیے الگ سے یہ ہمارے محدثین نے پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس طرح کسی نے نہیں کیا کہ ایک الگ کتاب بنا دیں، ان میں سے سب صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کی احادیث لے کے آئیں اور پھر ان کی گنتی کیا جائے۔ مثلا کتاب نہج البلاغہ ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں کہ ان کے سب احادیث اس میں ہوں، یا وہ صرف شیعہ احادیث ہوں۔ نہج البلاغہ میں ان کے کچھ خطبے ہیں، ان کے کچھ خطوط ہیں، پھر ان کے کچھ مواعظ نصیحتیں ہیں، لیکن یہ سب شیعہ طریق سے نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیں جو انہوں نے نہج البلاغہ میں جمع نہیں کیا۔ ایک کتاب ہے جو ابھی ہمارے دور میں اسی پچھلے کچھ سالوں میں لکھا گیا ہے، اس کا نام ہے مسند امیر المؤمنین علی علیہ السلام۔ تو اس میں اس مصنف نے جو صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو احادیث ہیں انہوں نے جمع کی ہیں، میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے مسند امیر المؤمنین علی علیہ السلام، یہ ہے، یہ اس کے 27 جلدیں ہیں، 27 جلدیں ہیں، اور بعض اس میں احادیث جو ہیں شیعہ طرق سے نہیں ہیں، انہوں نے جو مثلا مسند احمد میں ہے یا بخاری مسلم میں، وہ بھی انہوں نے وہ الگ سیکشن بنایا ہے، یعنی غیر شیعہ حدیث، لیکن اس کا جو بڑا سیکشن ہے وہی شیعوں کو کیا ہے کہ شیعہ طرق میں جو ان کے احادیث آئے ہیں، اور اس کی 27 مجلدات ہیں، لیکن اس میں ایسے احادیث بھی ہیں جو ان کے متعلق ہیں، جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے متعلق ہیں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے متعلق فرمایا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا سیکشن ہے جو ان کے اپنے اقوال ہیں، اپنے افعال ہیں، لیکن اس میں گنتی اب مجھے نہیں معلوم کہ گنتی کیا ہو، کہ نمبرز کیا ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن لازمی بات ہے کہ سب نہیں ہے، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب شہید ہوئے ہیں تو ان کی عمر 63 سال تھی، تو اس عرصے میں لازمی بات ہے انہوں نے بہت سارے جملے کہے ہیں، بہت سارے کام کیے ہیں، حرکات ہیں، عبادات ہیں، ان کے نمازیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں،
وہ سب کا سب تو تاریخ میں وہ جو ہے اگر رجسٹر ہوا وہ ریکارڈ ہوا تو اس کا ہم ادعا نہیں کرتے، لیکن بہت ہے، لیکن سب نہیں ہے ہمارے پاس، اور تعداد کی کتنی ہے وہ ہم نہیں جانتے. جی ہو سکتا ہے مثلا کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کے اس کو کیلکولیٹر لے کے اس کو گنتی کرنا چاہے، وہ ممکن ہے مختلف سورسز سے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے ایسا کوئی کوشش کیا ہے ابھی تک. جی اس میں بہت سارا کچھ ایسا بھی ہے جس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا تھا اور وہ پھر آگے پاس آن ہوا. رائٹ جی انہوں نے ان بہت سارے حدیث ہیں جو انہوں نے نقل کیا. جی ہاں رائٹ. تو اس میں میرا کوشچن یہ بھی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے ہیں جمعے کے، جو انہوں نے اپنی نبوت سے ٹل ڈیتھ دیے ہیں، وہ کیا شیعہ اسلام میں موجود ہیں؟ اور کیا جو حضرت علی نے خطبے دیے ہیں جمعے کے وہ بھی آپ کے پاس میں؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات ہیں وہ ہمارے پاس کافی تعداد میں ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ سب خطبے ہیں، بہت سارے خطبے ہیں ان کے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے بھی خطبے ہیں، لیکن لازمی بات ہے وہ سب ریکارڈڈ نہیں ہمارے پاس. جو ریکارڈ ہو اس زمانے میں لوگوں نے کیے ہیں، اور بعد میں یہ بھی ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرنٹنگ پریس جو ہے اسلامی دنیا میں ایک نئی چیز ہے. پرنٹنگ پریس یعنی 400 سال پہلے تو یورپ کے پاس بھی نہیں تھا نا، سب سے پہلے تو چائنا کے پاس تھا 2000-3000 سال پہلے، لیکن اسلامی ملکوں میں یہ نہیں تھا. چائنا سے پہلے پریس جو ہے پرنٹنگ پریس وہاں گیا ہے، یورپ گیا ہے. پھر یورپ میں پرنٹنگ شروع ہوا ہے 16 سینچری میں اور 16ویں صدی میں، اور وہ محدود تعداد میں کتابیں چھپتی تھیں. پھر جب مسلمانوں نے کتابیں چھاپنا شروع کی ہیں، یہ تو بہت ریسنٹ ہے، 200 سال 250 سال ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں نے کتابیں چھاپنا شروع کی ہیں. اور وہ بھی بہت کم کتابیں 250 سال پہلے چھپتی تھی، یعنی جو بہت اہمی کتابیں ہیں. اور اس سے پہلے کتابیں سب کتاب جو ہے کتاب کس ذریعے سے ہوتا تھا؟ کتابت کے ذریعے سے. یعنی اگر آپ کو بخاری کا ایک نسخہ چاہیے تو آپ خود اس کو، لیکن کوئی آپ کو نسخہ دے دیتا تو آپ کے لیے ضروری تھا کہ بسم اللہ سے لے کر آخر تک آپ لکھ دیں، اس کو خود کاپی کر دیں. اور اس میں غلطیاں بھی ہوتی تھیں تو اس کی پھر تصحیح کرتے تھے، دوبارہ سے کریکشن کرتے تھے، یا کسی کو پیسے دے دو، ایک اچھا کتابت کرنے والا آدمی ہے تو وہ آپ کے لیے لکھ کے دے، بخاری کو کتابت کر دے. تو اس طرح ہوتا تھا. تو کیونکہ شیعوں کی تعداد کم تھی پرانے زمانوں میں، اور شیعہ جو تھے ایک اقلیت ہے جو پرسیکیوٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کے لائبریریز جلائے جاتے ہیں، ان کے مساجد جلائے جاتے ہیں، ان کے علماء کو تقیہ کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے اپنی کتابیں محفوظ رکھنا کافی مشکل تھا. اور پھر ایسا دور بھی آیا کہ پھر شیعہ علماء خود جو ہیں وہ حدیث پہ اتنے رغبت نہیں لیتے تھے، حدیث نہیں پڑھایا جاتا، حدیث کو ترک کیا گیا. تو اس وجہ سے بہت ساری احادیث ضائع ہو گئیں، حدیث کی کتابیں ضائع ہو گئی. اسی طرح یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، یہ مخالفین کے لیے بھی ہے، یعنی جن کو ہم اہل سنت کہتے ہیں، ان کی ہم سے زیادہ ان کی احادیث ضائع ہو گئی، ہم سے زیادہ ان کی کتابیں احادیث کی ہیں جو وہ تاریخ میں ان کا نام بھی نہیں ملتا. تاریخ میں ان کا نام ملتا ہے لیکن ان کا کوئی اثر نہیں بچا ہے، اور وہ کتابیں کم نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بھائی صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے میرے خیال میں. ہاں یہ کتاب میرے ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، تالیف الحافظ الخطیب البغدادی. ابو بکر بغدادی جو ہے نا، کتاب ہے تاریخ بغداد کا، بہت بڑا محدث ہے. اخلاق راوی اخلاق محدث کے موضوع پر اس پہ لکھا ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 301 میں ہادی تسمیت کتب سبق المتقدمون الیہا ویستحب لصاحب الحدیث ان یخرج علیہا. یہ وہ احادیث ہیں جو پرانے زمانے میں یہ کتابیں موجود تھیں اور مستحب ہے کہ اس کتابوں سے نقل کیا جائے. تو یہاں پر بہت ساری کتابوں کا ذکر کرتے ہیں. یہاں پر مصنفات علی ابن المدینی صاحب کی جو مصنفات ہیں، ملاحظہ فرمائیں، ہادی اسامی کتب علی ابن المدینی، کتاب الاسامی والکناہ، کتاب الضعفاء، کتاب المدلسین، کتاب اول من نظر فی الرجال وفحص عنہم، کتاب طبقات، کتاب ذکر کرتا ہے. وجمیع هذه الكتب قد انقرضت ولم نقف على شيء منها. اور یہ سب کتابیں ضائع ہو چکی ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں. پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب ہے روائع من حضارتنا، تالیف الدکتور مصطفیٰ السباعی. کتاب چھپی ہے
ریاض میں سنہ 1999 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 255 میں یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علی ملايين الكتب، ہمارے جو ہیں فقدها العالم الى الابد، کہتے ہیں ہمارے ہزاروں کی تعداد میں نہیں، ملینز کے حساب سے کتابیں ضائع ہو گئی ہیں. اور وہ پھر وہ اس کا بحث کرتے ہیں. ابھی اس کا وقت نہیں ہے، ابھی ہمارے بھائی صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کالر کو لے کے آتے ہیں. اچھا جی، السلام علیکم بھائی صاحب، آپ تشریف لائیں جی، بسم اللہ کریں. جی وعلیکم السلام. سوری جی، میرے خیال میں کنیکشن کا مسئلہ. جی جی اچھا سر، تو سر مجھے آپ کا یہ تو جواب آ گیا. دوسرا میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو آپ بتا رہے تھے کہ حضرت علی کے بھی خطبے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خطبے موجود ہیں، ان کی نبوت سے لے کے ان کے وصال پانے تک. تو وہ اگر آپ مجھے بک گائیڈ کر دیں یا کوئی نام بتا دیں جس میں سارے خطبے دیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے ہیں ایک شیعہ عالم نے جمع کیا، اس کا نام ہے نہج الفصاحہ، لیکن وہ سب نہیں ہے کہ سب خطبے ان کے موجود ہوں اس میں. اس کے علاوہ بحار الانوار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کتاب و تاریخ نبینا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ کی کتاب ہے، وہ کوئی 9-10 مجلدات پہ، جلد نمبر 12-13 سے شروع ہوتی ہے، جلد نمبر 19-20 تک، 18-20 تک وہ چلتی ہے بحار الانوار میں. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کے متعلق احادیث ہیں، ان کے دعا ہیں، ان کے وہ انہوں نے وہاں پہ جمع کیے ہیں. ہاں تو وہاں پہ آپ کو ملے گا. سر سارے خطبے، میرا کوشچن یہ تھا کہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بہت امپورٹنٹ ریکارڈ. تو میں جب یہ آپ کا کٹ گیا تھا نا کنیکشن، تو میں نے وہاں پہ توضیح دی تھی کہ اس کی وجہ کیا ہے. میں نے بتا دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگ نہیں لکھتے تھے، ان کے زمانے میں ان کے احادیث. تو لازمی بات ہے جو لوگوں کے ذہن میں اتنا بات تو رہتا نہیں ہے. انسان کا یادداشت جو میموری ہے، ایک شخص اگر تقریر کر رہا ہے اس کے ساری باتیں اس کو یاد رہیں تو یہ تو ناممکن ہے، یہ کسی کو یاد نہیں رہتا. اگر نہیں لکھا جائے تو کوئی اس کو یاد نہیں رہتا. تو اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتوں کو اسی وقت انہوں نے ڈکٹیٹ کیا تھا، لکھایا تھا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو. اور بعد میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ خطبے دیتے تھے تو لوگ لکھتے تھے. کوفے میں جب ان کی حکومت تھی تو وہاں پہ ان کے اصحاب ان کے خطبوں کو اسی وقت وہ لکھتے تھے اور ان کتابیں انہوں نے بنا دی. تو یہ کتابیں، احادیث کی کتابیں بہت ساری لکھی گئیں. لیکن ہوا یہ کہ کیونکہ مسلم ورلڈ میں پرنٹنگ پریس ایک نئی ایجاد ہے، نئی چیز ہے، 200 سال 250 سال سے مسلمان انہوں نے کتابیں چھاپنا شروع کیا. یورپینز نے 400 سال سے، یعنی 1550 کے بعد، 1560 کے بعد جب پرنٹنگ پریس چائنا سے، پہلے تو چائنا میں تھا، پھر یورپینز نے انہوں نے آغاز کیا تھا. ایک شہر ہے بیلجیم میں، ظاہر یا ہالینڈ میں، اس کا نام ہے بریل. وہاں پہ ایک بہت بڑا انڈسٹری بنی تھی پرنٹنگ کا. سب سے پہلے تو یہ اپنے بائبل وغیرہ چھاپتے تھے، اہم جو ان کی کتابیں. پھر بہت عرصے تک مسلمان اپنی کتابیں وہاں چھاپتے تھے، یعنی 17ویں صدی 18ویں صدی میں بہت ساری ہماری کتابیں وہاں بریل کی چھپیاں، یورپ کی چھپیاں. پھر بعد میں یعنی 19ویں صدی میں یہ حیدرآباد دکن میں یا الازہر میں یا عراق میں یا ایران میں اس طرح پرنٹنگ پریس کے آغاز ہو گئے، ابتدا ہو گئی. کتابوں کو چھاپتے تھے مسلمان. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ کتابوں صرف کتابت کے ذریعے ان کا نقل ہوتا تھا. یعنی اگر آپ کو بخاری کی اگر آپ بخاری یا مسلم یا کوئی بھی کتاب یا تاریخ طبری ہے، اس کی اگر آپ کو کاپی چاہیے تو آپ کسی کو پیسے دیتے کہ بھائی میرے لیے کتابت کرو شروع سے آغاز تک، تبھی آپ کے پاس ایک نسخہ ہوتا تھا. تو اس زمانے میں کتابیں بڑی مہنگی ہوتی تھیں اور کتابیں نایاب تھیں، کیونکہ یہ ہر ایک کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ایک کتاب شروع سے آغاز تک وہ لکھوا دے. تو اس لیے کتابیں محدود پیمانے پہ تھیں، اور بہت ساری کتابیں جو ہیں اسی لیے کہ کتاب کو رکھنا، کتاب کو محفوظ رکھنا یہ مشکل کام تھا. بہت ساری کتابیں ضائع ہو گئیں، بہت ساری کتابیں جو غیر اہم تھی، مثلا سینٹرل نہیں ہے کسی مذہب میں، اس کی اہمیت جو ہے اس طرح نہیں کہ دن رات انسان کو ضرورت ہو، علماء کو اس کی ضرورت ہو، تو وہ کتابیں جو ہیں نایاب ہوتی گئیں اور ان کے نسخے پر ختم ہو گئے، پھر لوگوں کو نہیں ملے. اور یہ صرف شیعہ مذہب میں نہیں ہے، ہمارے جو بھائی اہل سنت کہلاتے ہیں ان کے مذہب میں ہم سے زیادہ ہے. ان کے ریسرچرز خود کہتے ہیں کہ مثلا اسپین میں اندلس کہتے ہیں اسے، اندلس میں انکویزیشن کے وقت جب یورپینز نے وہاں کو قبضہ کیا تھا اور مسلمانوں کا انہوں نے زبردستی کنورٹ کرایا کرسچینٹی کی طرف، ان لوگوں نے ایسے لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ کتابیں تھیں جو کہیں نہیں تھیں، یعنی
ایجپٹ میں نہیں تھا، بخارا میں نہیں تھا، عراق میں نہیں تھا، یہاں کی لائبریریز میں نہیں تھا، وہ سب کتابیں ضائع ہو گئی، جلا دیا، کرسچنز نے جلا دیا. تو سر یہ جو سنیوں کی احادیث کی کتابیں ہیں وہ تو اورل ٹرانسمیشن پہ زیادہ آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور شیعوں میں کلیم یہ ہے کہ جی وہ ریٹن ٹرانسمیشن پہ زیادہ ہیں. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ وہ لکھت پڑھت نہیں ہوتی تھی، تو پھر اس سائڈ پہ بھی تو پھر وہ اورل ہی ہو جاتا ہے نا، وہ ریٹن ٹرانسمیشن تو نہیں ہوتی ہے اس ٹائم. تو یہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہمارے پاس ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے تھرو ہیں. مثلا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام کاظم علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے. تو یہ جو گرچہ یہ اورل ہے، لیکن یہ ایسا اورل ہے کہ اس کے چین معصوم ہے، یہ انفیلیبل ہیں، یہ مسٹیک نہیں کر سکتے، یہ ایرر نہیں کر سکتے، یہ بھول نہیں سکتے. تو اس لیے تو ان کا جو کہنا ہے وہ کسی کی لکھائی سے زیادہ، کسی کے اگر کوئی ٹرانسکرپٹ اس زمانے میں لکھتا اس سے زیادہ قابل اطمینان اور ٹرسٹ وردی ہے. ٹھیک سر، میرا دوسرا کوشچن یہ تھا کہ قرآن میں آج ہمارے پاس قرآن ہے وہ کیا مکمل فارم میں ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کا ایک سنا تھا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ 87% آف دا قرآن از مسنگ اینڈ 13% از the one that we have right now. تو وہ کیا میری انڈرسٹینڈ؟ جی سر دیکھیں 87% جو میں نے کہا ہے غلط ہے یا میں آپ کو بتاتا ہوں. سوری جی I'll explain. 80% جہاں تک کی بات ہے وہ بخاری اور مسلم کی روایات کے روح سے ہے، وہ میرا اپنا عقیدہ نہیں ہے، وہ بخاری اور مسلم کی روایات کی روح سے کم از کم قرآن مجید کے 87% ضائع، بلکہ اس سے زیادہ ضائع. سر آپ کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. جو اس وقت اگر آپ مسلمانوں سے پوچھیں، یا شیعہ علماء سے یا غیر شیعہ علماء سے، وہ کہتے ہیں قرآن جو ہے کامل ہے، قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر ان سے پوچھیں دلیل کیا ہے اس کی، دلیل ان کے پاس وہ مثلا قرآن کی آیت کوٹ کریں گے آپ کو، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ان علینا جمعہ وبیانہ. اس کے علاوہ وہ کچھ عقلی دلائل لے کے آئیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن کم ہو، اس طرح. جہاں تک قرآنی آیات کی بات ہے تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کی ایک انٹرپریٹیشن ہے جو یہ زبردستی قرآن پہ تھمانا چاہتے ہیں. قرآن خود یہ نہیں کہتا، قرآن خود یہ نہیں کہتا کہ واضح الفاظ میں کہ اس طرح الفاظ کلیئرلی ہو کہ اس کی اور طرح سے آپ انٹرپریٹ نہ کر سکیں. اس کی ایک تعویل ہے اور وہ تعویل اس پہ صریح نہیں ہے، اور اس کی تعویل یہ ہے، یہی ہے کہ اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کر سکے گا. کسی صحابی نے نہیں فرمایا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہی ہے. یہ بعد میں علماء نے اسی تعویل کو مشہور کرا دیا ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ تعویل ہی ہے، اس کے اور اس آیت کے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں. لہذا قرآنی جہاں تک قرآن کا اپنی بحث ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ مجھ میں کمی نہیں آئی ہے، یہ تو اس کی کوئی دلیل ہے نہیں. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور نہ شیعہ کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے نہ مخالفین کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن. اگر میں سمجھ پایا ہوں صحیح کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہمارے پاس قرآن ہے وہ فلی پرزروڈ اینڈ پروٹیکٹڈ ہے، اٹس ناٹ پارشلی کیم ٹو اس بٹ اٹس فل قرآن. نہیں آپ سن لیں، مجھے بات سوال جواب ختم ہونے دیں، پھر وہ میں تصریح کر دوں گا. تو حدیث بھی کوئی نہیں ہے، اور صحابہ جہاں تک صحابہ کرام کے اقوال ہیں وہ ان کا بھی کوئی قول نہیں ہے کہ قرآن پریزروڈ ہے یا قرآن میں کمی نہیں ہو سکتی. کسی نے یہ ادعا نہیں کیا ہے. اس کے برعکس صحابہ کرام کے بہت سارے اقوال ہیں کہ قرآن میں کمی ہوئی ہے، بہت سارے اقوال ہیں. جہاں تک اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے باتیں ہیں، وہ شیعہ ان کی اتباع کرتے ہیں، تو شیعہ علماء کے پاس بھی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ قرآن میں کمی نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان کے بھی احادیث اسی بات پہ ہیں کہ قرآن میں کمی ہوئی ہے، قرآن میں کمی ہوئی ہے. تو یہ دونوں فریقین، نہ صرف شیعہ بلکہ دونوں فریقین کہ ان کے کتب اس بات سے بری پڑی ہیں کہ قرآن کریم میں کمی ہو سکتی ہے، اور کمی ہوئی ہے، نہ صرف ہو سکتی ہے، نہ ممکن ہے بلکہ ہوئی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ قرآن کریم جو ہے وہ بالکل پریزروڈ ہے، اس میں کسی قسم کی کمی آیات کھو نہیں گئے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ ایک بات ہے جو بغیر ادعا کے، بغیر دلیل کے ادعا کیا جاتا ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اوکے، اس کے مخالفت میں دلائل بہت زیادہ ہیں، وہ شیعہ بھی اور مخالفین، اور وہ دلائل ایک دو نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، سینکڑوں کے حساب سے، یا کوئی کہہ دے ہزاروں کے حساب سے، بہت زیادہ. اچھا، جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب کون سا قول صحیح ہے کہ کیا قرآن مجید میں کمی ہوئی ہے یا قرآن مجید میں کمی نہیں ہوئی ہے؟ تو لازمی بات ہے وہی جو دلیل کے ساتھ ہے، جو پروفس، جس کی طرف آپ کو ڈائریکٹ کر رہا ہے، جس کے ایویڈنس ہے. اس بات کے ایویڈنس کہ قرآن مجید میں کمی نہیں ہوئی ہے، یہ اس بات کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اس بات کی کہ اگر کہا جائے کہ قرآن کریم میں سے آیات کھو گئے ہیں، اس کا ترتیب جو ہے بھی وہ نہیں ہے،
وہ تو بالکل واضح بات ہے کہ اس کی ترتیب وہ نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، یہ تو سبھی جانتے ہیں. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. تو میں جو کہتا ہوں میرا اپنا اوپینین نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. اوپینین نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے. یہ بالکل جو بھی ایمانداری کے ساتھ قرآن کی تاریخ کو دیکھنا چاہے وہ اس کے ایک بالکل سیلف ایویڈنٹ ہے یہ مسئلہ. سب دلائل سب ایویڈنس اسی بات کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں کہ سنت بھی ناقص ہے. اس طرح نہیں ہے کہ احادیث سب ہم تک پہنچے، نہیں، احادیث بھی نہیں پہنچی ہیں. اور اسی طرح قرآنی آیات بھی ان میں نقصان ہے، اور صحابہ کی شہادتیں اس مسئلے میں کم نہیں ہیں. اب کتنا اس میں سے آپ نے کہا 87%. اب اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں اس طرح نہیں ہے کہ اس میں سے کتنا ناقص ہے. وہ 87% ایک کیلکولیشن ہے، ایک آسان سی کیلکولیشن ہے جو آپ بخاری مسلم سے کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کم ہے. بخاری مسلم سے اگر آپ اندازہ لگائیں تو 87 سے زیادہ مفقود ہے قرآن کی. 90 سے بھی زیادہ % مفقود ہے قرآن مجید کی. اور وہ احادیث اس طرح نہیں ہے کہ وہ میں نے ان کو کھینچ کے میں نے ان کو غلط انٹرپریٹ کر کے ان سے یہ نکالا ہے، بلکہ وہ اس مسئلے پہ تصریح کرتے ہیں. اور اسی لیے ہے کہ کوئی عالم نہیں آتا مجھے چیلنج کرنے کے لیے، نہ شیعہ علماء نہ وہ غیر شیعہ علماء اس بات کو چیلنج کرنے نہیں آتے، کیونکہ جو بھی پہلی بات ہے کہ علماء کو نہیں پتا یہ باتیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں، اس پہ ریسرچ نہیں کرتے. لیکن جب وہ میری بات سنتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آپ اس کے مقابلے کے لیے آتے ہیں، دلیل لے کے آتے ہیں. پھر جب کتابوں میں وہ جاتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے، پھر ان کو دلیل کوئی نہیں ملتی کہ ہم قرآن کی پریزرویشن کے لیے ہم یہاں پہ آ کے ثابت کریں، پھر وہ نہیں آتے. اسی لیے جی سر بولیں آپ. تو سر میرا اب جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں نے ہسٹری سے بھی دیکھا ہے، تو اس میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہاں سے آ رہی ہے کہ حضرت عثمان نے وہ جلا دی اور وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ اس کے بعد مولا علی کے پاس خلافت آئی تھی. تو اینڈ ہی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ہی ہیز گورنڈ اوور دا پیریڈ آف 5.5 years آئی گیس. تو انہوں نے اپنے دور میں آ کے، اور ان کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وہ علم کا دروازہ ہیں، اور وہ ہی ہیز اے میگنانمس پرسنالٹی، اور اتنی پاور تھی ان کے پاس، اتنا مائنڈ تھا، اتنا کیلیبر تھا. تو انہوں نے 5 سال میں، وہ تو چاہتے تو 5 دن میں وہ پورا کا پورا قرآن وہ دے دیتے ہیں ہم لوگوں کو، جو کہ اور یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی. اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ رسپانسبلٹی ادا نہ کی؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، تو میں آپ کو وجہ صحیح طرح سے بتاتا ہوں، آپ سن لیجئے. دیکھیں، جب انہوں نے خود قرآن جمع کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کیا تھا، ان کو ڈیوٹی دیا تھا. میرے وفات کے فوراً بعد آپ جس طرح یہود نے تورات کو ضائع کیا، آپ قرآن کو ضائع نہ ہونے دیں اور قرآن کو آپ جمع کریں. انہوں نے قرآن کو جمع کیا تھا اور انہوں نے صحابہ کو دکھایا تھا کہ یہ قرآن مجید ہے، اسے تم لے لو. تو صحابہ نے جب قرآن کو دیکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں اس قرآن کی ضرورت نہیں ہے. تو کیوں صحابہ نے یہ کہا تھا؟ صحابہ نے خود انہوں نے اپنے ایک انڈیور انڈرٹیک کیا ہے کہ ہم خود قرآن جمع کریں. اس کی وجہ یہ ہے، اور پھر اس بات کا جواب بھی ملے گا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہ قرآن کیوں ظاہر نہیں کیا اپنے دور خلافت میں، کیونکہ اس میں ایسی باتیں تھیں وجوہات کے بنا پر کہ صحابہ نے، ابو بکر، عمر، ان کے خلافت نے، گورنمنٹ نے اس زمانے میں اس قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس میں ایسی باتیں تھیں، اس میں ایسے آیات تھیں، ایسی باتیں تھیں کہ وہاں پہ صراحت کے ساتھ قریش کی مذمت میں. قریش کون ہے؟ قریش وہی ایلیٹ ہے جو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی خلافت ہے، ان کی حکومت ہے. تو ان کے جو ہیروز ہیں، ان کے جو بزرگ حضرات ہیں، ان کے خلاف وہاں پہ صراحت کے ساتھ ہیں. اور ابو بکر، عمر کے وہاں پہ نام لے کر وہ ایسی باتیں ہیں کہ ان کی بے عزتی کی بات ہے کہ وہ انہوں نے ان کی مذمت میں جو آیات ہیں وہاں پہ ان کے نام لے کر اور صراحت کے ساتھ، اور اہل بیت علیہ السلام کی امامت کے بہت سارے دلائل وہاں پر. تو انہوں نے اسی لیے کہا تھا کہ ہمیں یہ منظور نہیں، ہمیں نہیں چاہیے. تو جب امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت آئی تھی تو وہ زمانہ وہ تھا کہ وہاں پہ بغاوت کا زمانہ تھا. وہ ابھی ان کی بیعت ہوئی تھی مدینے میں، تو انہوں نے سب سے پہلے کام جو کیا تھا، انہوں نے کہا کہ معاویہ عزل ہے، معاویہ جو ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں عہدے سے. معاویہ نے نہیں مانا. معاویہ نے بہانہ اٹھایا کہ میں نے عثمان کا انتقام لینا ہے، حالانکہ وہ عثمان کا، اس کو حق نہیں بنتا کہ وہ عثمان کا انتقام لے لے. لیکن کیونکہ وہ اپنا گورنمنٹ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی بادشاہت تھی. شام جو تھا مدینے سے زیادہ طاقتور تھا اس وقت. شام جو تھا مدینے سے اکانومی میں، انڈسٹری میں، کلچر میں، اور اسی طرح مین پاور میں، انسانی قوت افراد میں وہ مدینے سے بہت زیادہ پاورفل تھا. تو وہ اس سے پہلے وہی شام، رومن امپائر، ایسٹ رومن امپائر کا وہ دار الخلافہ تھا.
وہ ایسٹ رومن امپائر کوئی چھوٹی حکومت تو نہیں تھی، وہ دنیا کی سپر پاور تھی. تو معاویہ اس کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار تھا. معاویہ نے اس نے بغاوت کیا اور اس نے جنگ کے لیے آمادگی اور تیاری کی. اور اسی وقت صحابہ کے ایک بہت بڑے تعداد نے. دوسرا جو شام جیسا ہی جو بڑا علاقہ تھا وہ عراق تھا. اور عراق اس زمانے میں صرف عراق نہیں تھا، آپ کا پورا ایران سے لے کر وہ افغانستان تک اور سینٹرل ایشیا تک، یہ سب کوفہ کے گورنرشپ اور بصرہ کے گورنرشپ کے انڈر آتے تھے. یہ یعنی بصرہ کا جو گورنر ہوتا تھا یہ کنٹرول کرتا تھا پورے ایسٹ میں جتنے علاقے ہیں، اور اسی طرح پرشین گلف کے جو علاقے ہیں، بحرین وغیرہ، یہ سب بصرہ کے ماتحت تھے. تو یہ سارا علاقہ جو بہت کئی کنٹریز اس میں آ جاتے ہیں، یہ اس علاقے پہ طلحہ، زبیر، عائشہ ان لوگوں نے بغاوت کیا تھا. تو ان کے ساتھ جنگ ہوا تھا. پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بہت کم علاقے تھے. مصر کا علاقہ تھا، وہ بھی ان کے بعد میں وہاں پہ غداری کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اور پھر مدینہ تھا، اور مدینہ کی اتنی ملٹری لحاظ سے وہاں پہ اتنی اہمیت نہیں تھی. جو آبادی تھی، ملٹری سینٹرز تھے، وہ پروونسز میں تھے، مدینہ کیپٹل میں نہیں تھا. اسی لیے ان کو انتقال دینا پڑا کوفے کی طرف، اپنی کیپٹل. تو وہاں پہ بغاوت ہوا، اور ان کی 4.5 سال جو حکومت ہے سب جنگ میں گزر گئی. ان کے اپنے خطبے موجود ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو خلفاء تھے انہوں نے جو کامیں کیے ہیں، نماز انہوں نے چینج کیا، اذان ان لوگوں نے چینج کیا، تراویح کا انہوں نے بدعت کا آغاز کیا، انہوں نے حج تبدیل کیا ہے، حج کے اعمال چینج کیے، انہوں نے مقام ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے ساتھ ان کو چینج کیا. لیکن میں ان کو تبدیل نہیں کر سکتا، میں ان کو واپس نہیں کر سکتا. کیوں؟ لوگ اس کی تحمل نہیں کریں گے. کیونکہ اس زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں سے 95% لوگ ابوبکر، عمر، عثمان کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے. اور وہ ابوبکر، عمر کی بڑی وہ عزت کرتے تھے. ان کو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے اسی طرح وہ عزت دیتے تھے. کوئی کسی شخص کی جرأت نہیں تھی کہ وہ ابوبکر کے کسی حکم یا عمر کے کسی حکم کی مخالفت کرے. تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے بالکل پاسبل نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے قرآن کو ایکسپوز کریں کہ اس میں. بل میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا دوں. معاویہ جو تھا، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی دور حکومت میں ان کے اپنے جو پیروکار تھے، جن لوگوں نے ان کے ساتھ بیعت کی تھی، وہ اس طرح نہیں تھے کہ وہ ان کو منسوس کے طور پہ خلیفہ مانتے تھے. نہیں، وہ کہتے تھے سب سے پہلا جو اصلی خلیفہ ہے وہ ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان. ان کی خلافت صحیح ہے، لیکن بعد میں عثمان خراب ہو گئے تھے، اسی لیے ہم نے ان کے خلاف بغاوت کیا. اور اب علی علیہ السلام کے ساتھ اس لیے کہ ہم نے بیعت کی ہے، اس لیے خلیفہ ہیں. لیکن وہ ابو بکر عمر کو افضل مانتے تھے، بہتر خلیفہ مانتے تھے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے خطبوں میں، پبلک خطبوں میں، وہ کبھی ابو بکر عمر کی برائی بیان نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں ان کی برائی بیان کروں گا تو یہی جو میرے ساتھ ہیں یہ پولیٹیکلی میرے لیے یہ بھی چلے جائیں گے، مجھے چھوڑ دیں گے. اور معاویہ کو اس بات کا پتا تھا، اور معاویہ اسی بات پہ بار بار امیر المؤمنین علیہ السلام کو خط بھیجتا تھا. اور ان کے جو خطوط ہوتے تھے یہ پبلک ہوتے تھے، یہ لوگوں کے لیے پڑھائے جاتے تھے کہ آپ جو ہیں وہی تو ہیں کہ ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے تھے. ہمیں یاد ہے کہ آپ نے ابو بکر کے ساتھ بیعت نہیں کیا، ابو بکر سے آپ حسادت رکھتے تھے، اور آپ کو ان لوگوں نے اس طرح کھینچ کے زبردستی لے کے آئے تھے، آپ کے گھر پہ حملہ کر کے آپ کو لے کے آئے تھے تاکہ آپ سے بیعت لیا جائے. پھر عمر کے آپ مخالف تھے، اور آج بھی جو ہیں آپ ابو بکر عمر سے حسادت کرتے ہیں. اور یہ بار بار یہ شراح نہج البلاغہ، جن لوگوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، ان لوگوں نے تصریح کیا کہ یہ معاویہ کی جانب سے ایک پولیٹیکل منور تھا، تاکہ ایک طرف سے تو علی علیہ السلام انکار نہیں کر سکتے کہ میں نے ان کے ساتھ بیعت نہیں کیا تھا، اور دوسری طرف سے وہ جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی، اور وہ دوسری طرف سے سچ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں ابو بکر عمر خلیفہ نہیں تھے، میں خلیفہ تھا اصلی. کیونکہ پھر تو ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ دیں گے. اسی لیے معاویہ یہ پروپیگنڈا کرتا تھا. تو عرض یہ ہے کہ اس زمانے میں ان کے لیے بالکل ناممکن تھا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے، کہ وہ صحابہ کے خلاف جو پہلے گزرے ہیں، ابو بکر عمر، ان کے خلاف وہ بات کرے، گفتگو کرے، کہ جائے یہ کہ وہ قرآن کی صورتیں نکال دیں. وہ اس کو کوئی مانتا بھی نہیں تھا. اگر وہ نکال بھی دیتے نا، اس سے وہی ہوتا تھا کہ سب لوگ معاویہ سے مل جاتے اور وہ خود شہید ہو جاتے اپنے اہل خانہ کے ساتھ. مانتا کوئی نہیں تھا، تو ان کے لیے پاسبل بھی نہیں تھا. انہوں نے خود بھی شروع سے یہی کہا تھا کہ جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب انہوں نے قرآن اپنا دکھایا تھا، اپنا مصحف دکھایا تھا صحابہ کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آپ کا مصحف نہیں چاہیے. تو انہوں نے فرمایا تھا اگر میں آج یہاں سے یہ مصحف لے کے جاؤں تو پھر تم اسے کبھی نہیں دیکھو گے جب تک مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے، اس وقت تک یہ مصحف تم نہیں دیکھو. انہوں نے کہا تھا میں ضرورت نہیں، لے کے جاؤ. تو وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی حالت یہ نہیں تھی کہ وہ اب بھی مسلمانوں کی حالت نہیں ہے
ابھی ہم بخاری مسلم سے بہت ساری بات، بلکہ ابھی ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں. مثلا قرآن مجید کی آیت صریح ہے کہ تم پیروں کی مسح کرو. قرآن مجید کی آیت صریح ہے کہ متعہ جائز ہے، عورتوں سے متعہ کرنا، یہ قرآن کی آیت ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. قرآن کے اس کو نہیں مانتے مسلمان، نہیں مانتے. صحابہ کے اقوال موجود ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. یہ متعہ نکاح ٹیمپرری نکاح کے لیے، نکاح مؤجل، نکاح مؤقت کے. صحابہ نہیں مانتے مسلمان. تو کیا اگر امیر المؤمنین علیہ السلام ایسی بات کو ظاہر کرتے، کوئی مانتا؟ کوئی نہیں مانتا. لیکن سر ایک کوشچن یہاں پہ پیدا یہ ہوتا ہے وہاں پہ معاف کیجیے گا اس زمانے میں عمرو بن عاص کی ملاقات ہوئی عائشہ سے ایک زمانے میں. اس نے کہا تھا کہ کاش، اس نے عمرو بن عاص جو معاویہ کا وزیر تھا، ساتھی تھا، مشیر تھا، اس نے کہا تھا کہ کاش تو قتل ہوتی جمل میں. اگر تو جمل میں قتل ہوتی تو ہمارے لیے کتنی اچھی بات ہوتی. پھر ہم عثمان کو چھوڑ کے آپ کے خون کا بہانہ اٹھاتے کہ دیکھو علی نے عائشہ کو قتل کیا، عائشہ کا انتقام لے لو، افسوس کہ تو قتل نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. تو وہ زمانہ ایسا تھا، ان کو امیر المومنین علیہ السلام کے جو مخالف تھے ان کو اس بات کی بہت، وہ اسی انتظار میں تھے کہ یہ کوئی ایسا جملہ کہہ دیں ابو بکر کے خلاف، عمر کے خلاف، ان کی خلافت کو باطل کرنے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کے لوگوں کو ان سے دور کریں اور یہ بالکل اکیلے رہ جائیں. اوکے، بسم اللہ. جی سر. سر اب میری انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی قرآن سے یہ ہے کہ فرسٹ آف آل ڈونٹ کنسیل دا ٹروتھ، سیکنڈلی اسٹینڈ فرم ود دا ٹروتھ، اینڈ تھرڈ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس راہ میں آپ کی جان بھی چلی جائے، ڈونٹ وری. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اتنے کیلیبر کے لوگ گردنیں کٹوا دیتے تھے صرف سچ کے پیچھے، رادر دین کہ وہ یہ دیکھیں کہ کوئی مسلحت ہو اس میں یا کچھ اور ہو، کیونکہ وہ تو بیسکلی قرآن کا معاملہ تھا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے؟ تو میرے بھائی، میرے عزیز، عرض یہی کیا نا کہ ان کے لیے پاسبل نہیں تھا. اگر وہ چاہتے کہ دین بالکل خاتمہ ہو، وہ سب، یعنی اگر معاویہ ملیٹریلی امیر المؤمنین علیہ السلام کو شکست دے دیتے، یعنی لوگ ساتھ چھوڑ دیتے، معاویہ ملیٹریلی شکست دے دیتے امیر المؤمنین علیہ السلام کو، وہی جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا ہو، وہی بہت بڑے پیمانے کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام میں اس زمانے کے ساتھ میں ہوتا. یعنی یہ سب قتل ہو جاتے، یہ سب مر جاتے، قتل ہو جاتے، اور ان کے جتنے ماننے والے ہیں وہ صرف کربلا میں تو صرف میدان میں شہید ہو گئے نا. لیکن اگر یہ سن 38 میں، 39 میں یہی بات کوفے میں پیش آ جاتی، وہ کوفے میں داخل ہو جاتے، تو اس طرح نہیں تھا کہ وہ صرف میدان جنگ میں جن لوگوں کو، وہ ہر ایک کو مار دیتے، ہر ایک کو مارتے. مدینے میں بھی، کوفے میں بھی، بصرے میں بھی، جہاں بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے ماننے والے تھے، شیعہ تھے، ان کو مار دیتے. اس کے وجہ یہی تھی کہ یہ ان کو یہ سب قتل ہو جاتے. پھر نہ اس قرآن کو، جس کام کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مروایا ہے، اس قرآن کو تو کوئی نہیں مانتا. اگر آپ ابھی آیت نکالتے نا، جمل میں بھی، اور اگر ابھی ہم احادیث نکالتے ہیں نا، ابھی ہم احادیث، قرآن سورہ حجرات ہے، سورہ حجرات واضح ہے، سورہ حجرات اس میں ابو بکر عمر کا اجازت دیں. ابھی ابو بکر عمر کا نام نہیں ہے سورہ حجرات میں، سورہ تحریم میں عائشہ کا نام نہیں ہے، لیکن روایات بہت زیادہ ہیں، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے کہ ابو بکر عمر یا عائشہ کی مذمت میں. ابھی کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟ ابھی مجھے بتاؤ، ابھی مجھے کال کر دیں. میں نے بارہا، اللہ جانتا ہے، میں نے علماء سے پوچھا ہے، جماعت مخالفین کے بڑے بڑے علماء سے، کیا تم تصدیق کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بولا ہے عائشہ کا قلب ٹیڑھا ہے؟ نہیں کرتے، واللہ نہیں کرتے. اللہ کے قرآن صریح کہہ رہا ہے کہ عائشہ کا قلب ٹیڑھا ہے. آپ پوچھیں ان لوگوں سے کہہ دیں یہ آیات جو سورہ حجرات میں ہیں، اب نام نہیں ہے، ان کے صفات ہیں، اور وہ بہت ان کے شان نزول بھی واضح ہے. آپ تصدیق کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر یہ ہوتا نا بھائی صاحب کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو جاتے لیکن لوگ ہدایت پا جاتے، تو ٹھیک ہے، پھر بات بنتی، وہ شہادت کو قبول کرتا ہے، لوگوں کی ہدایت، پھر بات ٹھیک تھی. لیکن اگر وہ شہید بھی ہو جاتے پھر کوئی مانتا بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگ نہیں مانتے. میں ابھی آپ کے سامنے، ابھی میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں قرآن ابھی دکھا رہا ہوں، قرآن سورہ حجرات، سورہ تحریم، آیے متعہ، آیا ہے پیروں کا وضو میں پیروں کا مسح کرنا. ابھی نہیں مانتے، مخالفت قرآن کی دلیل کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے تعصب کے. تو آپ سمجھتے ہیں اس زمانے میں وہ معاویہ والے لوگ وہ مانتے قرآن کو. اگر یہ ظاہر کر دیتے تو بالکل اس کا بات کا احتمال ہی نہیں ہے کہ نہیں مانتے. اور وہ
شیعہ مذہب کا خاتمہ ہوتا، اللہ جانتا ہے. یہ بخاری میں حدیث روایت ہے یہاں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخر میں پورا جزیرۃ العرب سب مسلمان تھے، اور وہاں پہ سوائے کچھ کرسچن یہود کے علاوہ سب مسلمان تھے، وہ جزیہ بھی دیتے تھے. وہ انہوں نے فرمایا کہ اگر تیری قوم قریب العہد بالاسلام نہ ہوتے، اگر اب یعنی نیو کنورٹڈ نہ ہوتے، تیری قوم عرب لوگ تیرے نہیں ہوتے، تو میں کعبہ کو گرا کے نئے سرے سے بنا دیتا، ایک 2 دروازے اس میں لگا دیتا. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کہتے ہیں وہ شہید کیوں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے نا، ایک ہلکی سی بات ہے کعبہ کو گرانا، وہ پیغمبر بھی ہیں، معجزات بھی ہیں، سب ان کے امتی بھی ہیں، سب نے کلمہ بھی پڑھا ان کے ہاتھ پہ، وہ جرأت نہیں کرتے اس بات کی، کیونکہ عرب لوگ اتنے بیوقوف ہیں، یہ کعبے کو پیغمبر سے زیادہ مقدس مانتے ہیں. یہ کعبے کو پیغمبر سے زیادہ مقدس، اگر پیغمبر کعبے کی طرف یہ کلاڑی اٹھا دے کہ میں کعبے کو گرا کے میں اس کو دوبارہ سے بنا دیتا ہوں، اس پہ جنگ شروع کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے متعصب لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام کے مخالفین اسی بات کو چاہتے ہیں کہ یہ ابو بکر عمر کی کوئی برائی بیان کریں تاکہ پورے جو ان کے کوفے والے لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ مل جائیں، پھر یہ تو اکیلے پھر ہم ان کو شہید کر دیں. یہ امیر المؤمنین علیہ السلام وہ باتیں ظاہر کر دیتے ہیں کہ بھئی قرآن میں ابو بکر یہ ہے، عمر یہ ہے، یہ آیتیں ہیں، انہوں نے خود یہ آیتیں جلا دی ہیں، یہ اصلی باتیں ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کیا یہ مسلمان مانتے ہیں؟ نہ مسلمان مانتے اور نہ کوئی اس کی تائید کرتے، بس یہی ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نسل ختم ہو جاتا، یہ ان کے شیعہ ختم ہو جاتے اور حق مذہب دنیا میں نہیں رہتا. سر میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں اور آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پروپیگیٹ کریں، آپ کا کام آؤٹ کم سے نہیں ہے کہ وہ ہدایت پاتے ہیں کہ نہیں پاتے. اسی طرح سے ان دا سیم فیشن جو کوئی بھی جس پہ رسپانسبلٹی آئی ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ بس بتا دے ریگارڈلیس آف دا آؤٹ کم، اور اگر وہ واقعی میں حق ہے تو وہ تو اللہ مرنے ہی نہیں دے گا اس کو. نہیں اس طرح نہیں ہے، آؤٹ کم پہ ہم رسپانسبل ہیں. اگر ہم ایسا کام کریں کہ اس سے دین ہی نابود ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اگر میں ایسا کام کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں وہ جا کے ان کے بتیں توڑ دیں، وہ خود شہید ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، آؤٹ کم کا وہ کیری نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت سے پہلے ان کے 50 یا 20 لوگ ان پہ ایمان لائیں. مکے کے لوگ سب کافر، ان کے خون کے پیاسے، اور ارد گرد کے قبائل سب وہ ان کے مخالف، کہتے ہیں ہمارے خداؤں کو تم نے گالی دیا، تم کافر ہو گئے ہو. وہ اسی بات کے منتظر ہے کہ بہانہ مل جائے ان کے خون میں. اب وہ جا کے کیا کریں، ان کے بتوں کو جو ہے کیا کریں، گرا دیں، بتوں کی بھی حرمتی کریں. ان کے ساتھ کیا ہوتا؟ اس طرح نہیں کہہ دو کہ بھائی یہ تو پہ واجب ہے، یہ کعبہ شریف ہے، یہ خود کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، وہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ سامنے آ جائے، پھر بیت المقدس جو ہے وہ اسی ڈائریکشن میں آ جائے، تو بت، اور وہ طواف بھی کرتے تھے اسی بت خانے کے گرد گرد، ٹھیک ہے نا. اب آپ کہہ دو کہ ہم تو ان پہ واجب ہے، آؤٹ کم کی کیا پرواہ، وہ اسلام ختم ہی ہو جائے آپ جا کے نا. لیکن سر اس طرح نہیں ہے نا، آج بھی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی آپ کے دیکھیں، آپ مرضی جو کریں، آپ کہتے ہیں یہ مجھ پہ واجب ہے میں کرتا ہوں، آؤٹ کم پہ نہیں، ہم آؤٹ کم کے ہم رسپانسبل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے کام کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے وہ رسپانسبل ہیں. وہ اگر ایسا کام کریں کہ ان کے کام کی وجہ سے سب ان کے جو ماننے والے ہیں نابود ہو جائیں، وہ خود بھی شہید ہو جائیں، پھر اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے وہ قتل عام ہوتے ہیں، ان کے جو ماننے والے صحابی وغیرہ مجھے تھوڑے بہت لوگ مسلمان ہوتے ہیں، پھر تو آج اور ہم آپ ان کا نام بھی نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے ان کا نام بھی تاریخ میں نہیں رہتا. جی سر، لیکن آج بھی تو ہم اس بات کو مان رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس ہمارا دین مکمل نہیں آ پائے، قرآن ہو یا باقی چیزیں ہوں، تو ابھی بھی کون سا کوئی ہم لوگ ہم نے وہ اچیو کر لیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. یہ مسلمانوں کی وجہ سے نا، تو یہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قصور نہیں ہے، اللہ کا قصور نہیں. جب مسلمانوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سب ضائع کر دیا، تو یہ تو ہونا ہی ہونا تھا. لیکن سر آپ یہ دلیل دے رہے ہیں نا کہ حضرت علی نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ ان کو مصلحت اس میں نظر آئی کہ اگر وہ ایسا کرتے تو اسلام مر جاتا، ٹھیک ہے، کمپلیٹلی. تو آج بھی کون سا کوئی وہ زندہ ہے کہ جس میں ہم لوگ یہ معذرت کے ساتھ کہ جس میں ہم 100% کوئی بھی نہیں، اس طرح نہیں ہے. دیکھیں ابھی اسی قرآن مجید میں خود یہ طلحہ نے، وہ کتاب سلیم ابن قیس میں ہے، طلحہ نے کہا تھا کہ آپ وہ قرآن ہمیں کیوں نہیں نکال کے دیتے نا،
طلحہ نے خود کہا تھا عثمان کی خلافت کے دوران، طلحہ نے ان سے، میں نے یہ حدیث کئی دفعہ دکھا یہاں پہ کہ تم طلحہ نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ تیرے پاس قرآن تھا، تو لے کے آیا تھا، وہ تھیلے میں تھا، تو وہ ہمیں کیوں نہیں دکھاتا وہ قرآن ہمیں دے دو. تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ یہ قرآن جو تمہارے پاس ہے یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، اس میں حجت کافی ہے، روشنی کافی ہے، نور کافی ہے، اور وہ قرآن وہ ہمارے فرزند امام مہدی علیہ السلام تمہارے لیے ظاہر کریں گے. تو اس طرح نہیں ہے کہ جو موجودہ قرآن ہے اس میں حجت کافی نہیں ہے، اس میں حجت بہت زیادہ ہے. کوئی حق کی پہچان کرنا چاہے تو اس میں حجت بہت زیادہ ہے. اگر اس میں کوئی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں دقیق سے نہیں معلوم ایگزیکٹلی کہ وہ کس مقام پر ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے احادیث ہیں کہ فلان مقام پہ اس طرح تھا، تو وہاں پہ اسم کے ساتھ تھا، نام کے ساتھ تھا، اہل بیت علیہ السلام کے غاصبین کا نام تھا، یا اہل بیت علیہ السلام کے امامت کے دلائل تھے. تو ان کو اگر گورنمنٹ، اس وقت کے گورنمنٹ میں نے ریکارڈ نہیں ہونے دیا بلکہ اس کے ریکارڈ کو ان لوگوں نے محو کیا ہے، تو یہ ان کا ظلم ہے، نہ کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کا کام ہے. اہل بیت علیہ السلام ایک ایسے سچویشن میں تھے کہ وہ ہمیشہ کربلا ان پہ دوبارہ تکرار ہونے کی ڈر تھا. کربلا ہمیشہ دوبارہ فتح ان کے ساتھ ہوا. I'll move on to the next question in the same regards کہ یہ جس طرح سنی اسلام میں، آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی کافی زیادہ ریسرچ ہے، they are confused on a thing کہ قرآن میں کتنی آیتیں ایبروگیٹڈ ہیں، ناسخ و منسوخ کے کانسیپٹ میں. کوئی کہتا ہے 5 ہیں، کوئی کہتا ہے 17 کے 19 ہیں، کوئی کہتا ہے 63 ہیں، 120 and the number goes to 500. ٹھیک ہے، and none of them can clearly say کہ کتنی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا شیعہ مذہب میں بھی ناسخ و منسوخ کا کانسیپٹ ہے؟ اور اگر ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں جو کہ اس دائرے میں آتی ہیں، اور کتنی ہیں جن کا جو قرآن میں ہے اور اس کی اپلیکیبلٹی نہیں ہے، اور کتنی ہے جو کہ قرآن میں نہیں ہے اور ہم اس کی خالی تلاوت کر سکتے ہیں. I don't understand that concept basically. اگر آپ اس پہ کوئی قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ بلا شک بلا ریب ہے، وہ تو اس میں شک ہی نہیں. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت ہے کہ فلان آیا منسوخ ہو چکا ہے، اس کی ناسخ یہ ہے. اب اس کی تعداد کتنی ہے مجھے نہیں معلوم، میں نے اس کی طرف کبھی ریسرچ نہیں کی ہے. شاید ہو سکتا ہے شیعہ علماء نے کہیں یہ جمع کیا ہو سکتا ہے. وہ کتنے ہیں بلکہ بہت یہ محتمل ہے کہ کسی نے جمع کیا ہو، لیکن مجھے دقیق سے نہیں معلوم، ایگزیکٹلی نہیں معلوم کہ اس کے نمبرز کتنے ہیں، لیکن یہ ثابت ہے. اور اہل بیت علیہ السلام نے بہت اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ فلاں آیا منسوخ ہے، اس کا ناسخ یہ ہے. ٹھیک. تو اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ احادیث میں بھی کچھ احادیث ایسی ہیں جو کہ منسوخ ہو جاتی ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. دونوں مذہب میں یہی آتا ہے. بالکل حدیث بھی منسوخ ہو سکتا ہے. رائٹ. اور دوسرا سر ایک سوال میرا یہ بھی تھا آپ سے کہ کیا آپ سنیوں کی جو کتابیں ہیں جن کو نارملی یہ لوگ سیاستہ کا نام دیتے ہیں، اس کو بھی آپ وحی کا درجہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، یا آپ اپنی کتابوں کو صرف وحی کرتے ہیں؟ تو اس میں سے جو وہ احادیث دیکھیں آپ جس انداز سے مخالفین کے ہاں احادیث جمع ہوئی ہیں ان کو آپ دیکھ لیں تو وہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر واقعاً ثابت ہو جائے کہ کوئی حدیث اس میں ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعاً وہ عمل انجام دیا یا کیا ہے کیونکہ وہ متواترات میں سے ہے، یا مثلاً وہ اہل بیت علیہ السلام نے اس حدیث کی تائید کی، تو بلا شک ہم کہیں گے یہ صحیح ہے، یہ ٹرو ہے، یہ اس کی اعتبار ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ہم نہیں کہتے اس کا اعتبار ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس حدیث کی بات کرتے ہیں. ہم جو کتب ستہ ہیں نہ اس کو سب کو باطل سمجھتے ہیں نہ اس سب کو حق سمجھتے ہیں. اس میں سے جو حق ہے علمی معیار کے ساتھ، یعنی ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعاً صحیح ہے. اگر اس کی کوئی ایویڈنس ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ صحیح ہے، یہ حق ہے. اگر نہیں ہے تو وہ کہہ دیں گے ہمیں نہیں معلوم کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ کریڈیبل نہیں ہے. یا اگر اس میں کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ باطل ہے، غلط ہے، تو ہم کہہ دیں گے یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. جی لیکن سر میری نظر میں تو یہ بہت سینسٹیو ایریا ہے، بیکاز اگر آپ قرآن مجید کی وہ آیت دیکھیں نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ویشرک باللہ فقد ضل ضلالا. جی جس میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر من دون اللہ اس میں آ رہا ہے یا وہ ایسوسیٹنگ پارٹنر ود اللہ سبحانہ وتعالی، اور اس کی فردر یہ بھی انڈرسٹینڈنگ نکلتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ ایسی بات جو خدا کی طرف سے آ نہ رہی اور وہ بنا دے،
یا نبی کی طرف سے آ نہ رہی ہے اور وہ بنا دے تو وہ شرک کے دائرے میں آ جائے، اور یہ وہ واحد گناہ جو خدا معاف نہیں کرے گا. تو سر پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر we have to be very careful in choosing what is right and wrong. We have to be very careful when we say کہ this is وہی and this is not وہی, and if we do that part اور کہیں ہم اسی شرک کے مرتکب نہ ہو جائیں اپنی لاپرواہی میں یا اپنی لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے. بالکل 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 صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا شرک یہ صرف نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ دوسرے کی عبادت کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو دین کا حصہ نہیں بنایا ہے اور آپ اس کو دین کا حصہ بنا رہے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو رب بنایا, آپ نے اپنے آپ کو اللہ بنایا, آپ نے آپ کو وہی اپنے آپ کو میں نے وہی اتھارٹی دیا جو اللہ کیا. اللہ دین اللہ کی جانب سے ہے, دین کے انسٹرکشنز دین کے انفارمیشنز اللہ کی جانب ہے. اب اگر کوئی چیز اس اللہ کی جانب سے نہیں ہے, میں اس کو کہتا ہوں یہ اللہ کی جانب سے یا دین کا حصہ ہے, تو میں نے اپنے آپ کو وہی اتھارٹی دیا ہے جو اللہ کی ہے. میں نے اپنے آپ کو سورس بنایا ہے شریعت کا, تو یہ بالکل شرک ہے. اور یہ جو ہے یہ ایک عام سی بات ہے, یہ صرف شیعہ نہیں کہتا ہے, یہ ابن تیمیہ سب یہ کہتے ہیں, سب علماء یہ کہتے ہیں کہ جو دین میں اللہ کی طرف نسبت دے دیتا ہے کہ جھوٹے سے, یعنی وہ خطا ہو جاتا ہے اور بات ہے, مجھے پتہ نہیں ہے, میں نے غلطی میں کہہ دیا کہ یہ بھی واجب ہے یا حرام, وہ الگ بات ہے. لیکن جو عمدن اس کو پتہ ہے کہ یہ دین نہیں ہے, وہ اپنے خیالات کو دین بنا لیتا ہے, تو بلا شک بلا رہا ہے کہ یہ شرک باللہ ہے. تو سر وہ جو نبی کی طرف ہم ایسوسیٹ کر رہے ہیں چیزیں جو آپ ان کو نہیں مان رہے اور وہ آپ کی نہیں مان رہے, تو اس پہ کیا دونوں اسی جرم کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ تو اگر کسی کو پتہ نہیں ہے نا, اب تو کتابیں ہیں سیاہ ستہ وغیرہ موجود ہیں, اب لوگوں کو جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ تو معذور ہیں, ان کے پاس ایکسکیوز ہے کہ مجھے نہیں معلوم. اب نقل کیا گیا ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اب مجھے نہیں معلوم. اگر مجھ پہ ثابت ہو جائے کہ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا اور پھر بھی میں اصرار کروں, میں کہہ دوں کہ پیغمبر نے فرمایا, تو پھر بھی میں اس جرم میں شریک ہوا ہوں. لیکن اس کا اصل جو گناہ ہے, جتنی بھی بدعتیں ہیں, جتنی بھی جھوٹی باتیں ہیں, کیونکہ جو اختلافات ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی امت میں جو اختلافات آئے ہیں اس کے متعلق فرمایا کہ میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی ہیں, اس سوائے ایک فرقے کے. تو بلا شک بلا رہا ہے یہ جتنے اختلافات آئے ہیں یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے, یہ لوگوں کی جانب سے ہے. جن لوگوں نے اس کو داخل کیا ہے, جو بھی ہیں, اللہ ان کو جانتا ہے, اللہ کے حساب سے وہ مخفی نہیں ہے, اور قیامت کا دن حق ہے. اور بعض ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کن لوگوں نے مثلا جھوٹی بات بنائی ہے, قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء کیا ہے. تو جن لوگوں نے بھی بنایا بلا شک بلا رہا ہے وہ تو ان کے جہنمی ہونے میں شک ہی نہیں ہے, چاہے وہ شیعہ ہو چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. سر پھر میرے لیے تو میرے جیسے عام آدمی کے لیے, not to you but میرے جیسے عام آدمی کے لیے تو پھر یہ سمجھنا مشکل ہوتا جاتا ہے, یا مجھے اپنا دین بہت مشکل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ عقیدۃ طحاویہ بھی ہے, عقیدۃ ماتریدی بھی ہے, اشری بھی ہے, عطری بھی ہے, واسطیہ بھی ہے, اور پھر ان کی اپنی شریعہ ہے, ادھر ان کی اپنی شریعہ ہے, ان کی اپنی بکس ہیں, ان کی اپنی بکس ہیں, اور پھر ایک اوپر قرآن ہے, تو اور پھر اس میں اتنی کانٹرڈکشنز ہیں. تو کیا ہم یہ پروجیکشن دیکھ کہ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے؟ اور جی بالکل, یہ بہت آسان ہے, یہ بہت آسان ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم ہے, کریم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ تھا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متواتر احادیث میں فرمایا کہ میرے بعد فتنے ہوں گے, میرے بعد بدعتیں ہوں گی, میرے بعد گمراہ ہو جائیں گے لوگ. میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں, پھر اس میں بتاؤں گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے وہ دنیا کو کس آنکھ سے دیکھتے تھے, اپنے وفات کے بعد کا کہ انہوں نے کیا خاکہ پیش کیا. یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 چھاپ دار الفکر, یہاں پہ حدیث نمبر 4478 ہے, 4438 ہے, اور اس کے متعلق ذہبی صاحب نے کہا کہ علی شرط مسلم, یہ مسلم کی شرط پہ صحیح ہے. اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ حدیث صحیح علی شرط مسلم. حاکم نے بھی کہا کہ یہ حدیث صحیح علی شرط مسلم. ابی مویہبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات انہوں نے مجھے بیدار کیا ہے, جگایا اور کہا کہ میرے پاس آ جاؤ. اللہ نے مجھے کہا ہے کہ بقیع کے قبرستان میں جو لوگ مدفون ہیں ان کے لیے میں استغفار کروں. تو میں وہاں گیا ان کے ساتھ. جب وہ قبرستان پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, السلام علیکم یا اہل البقیع, اے بقیع والو, اے قبروں میں سونے والے مسلمانوں, آپ پہ سلامتی ہو. لیہین لکم ما اصبحتم فیہ, مبارک ہو آپ خوش قسمت ہو. لو تعلمون ما انجاکم اللہ من, اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ اللہ نے تمہیں کتنے فتنوں سے اللہ نے تمہیں نجات دی ہے. قد اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع اولها آخرها, رات کے تاریکی
رات کی تاریکی کی طرح سیاہ بادل کے فتنے آ رہے ہیں، ایک بعد دیگر، ایک بعد دیگر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کہا کہ تم خوش قسمت ہو، اللہ نے تمہیں نجات دیا ہے، تم نہیں دیکھو گے وہ زمانہ، فتنے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فتنے آ رہے ہیں کہ رات کی تاریک بادلوں کی طرح، رات کی تاریکی کی طرح فتنے کے ٹکڑے آ رہے ہیں، یہ ایک بعد دیگر پیہم اور پیوستہ آتے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، انہوں نے خود کہا میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، انہوں نے خود فرمایا کہ میرے بعد اس طرح فتنے آئیں گے کہ تاریخ کی کسی کو پتہ نہ چلے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، سب کنفیوز ہو جائیں گے۔ انہوں نے بہت آسان راستہ بتا دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اب مرنے سے پہلے انہوں نے حجۃ الوداع میں عرفہ کے مقام پر سب مسلمان بہت بڑا اجتماع ہے، انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترۃ اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، گارنٹی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، ابداً کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اگر ان کی اتباع کرو، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت علیہم السلام۔ اور یہ کن سے فرمایا؟ صحابہ سے کہا، سب سے پہلے ڈائریکٹلی تو صحابہ سے کہا۔ تو صحابہ پہ کیا واجب تھا کہ اہل بیت علیہم السلام کی وہ صرف محبت نہیں ہے، اتباع، ان کی اطاعت، ان کی قیادت، اس کی پیروی یہ کریں، اور پوری امت کے لیے، ہاں پوری امت کے لیے۔ اب آپ جو فرما رہے ہیں نا، اب آپ جو فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث متواتر ہے، اور حدیث کے بہت زیادہ مختلف طرق سے وارد ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عذر نہیں چھوڑا کہ ہم کنفیوز ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی پیشگوئی کیا، میرے بعد فتنے آئیں گے، میرے بعد وہی جو دوسرے انبیاء کے ساتھ ہوئی ہے، وہی جو یہود و نصارہ نے کیا ہے اپنے پیغمبروں کے بعد، کہ دین میں بدعتیں شامل، شریعتیں چینج کی گئی، وہ ان کے اوصیاء کو قتل کیا گیا، انبیاء کو ذبح کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سب میرے امت میں ہو جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے ایسا نجات کا ذریعہ معین کیا ہے کہ بشرط کہ ہم قبول کریں۔ انہوں نے خود کہا کہ میری پوری امت جہنمی ہے سوائے ایک طائفے کے۔ وہ طائفہ کون سا ہے؟ وہی جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرے گی۔ اوکے سر بولیں۔ ٹھیک ہے سر، وہ تو کلیئر ہے، لیکن میں یہ جس لائک میں آپ کا ایک کلپ سن رہا تھا، اس میں آپ نے، مجھے کریکٹ کیجیے گا کہ میں آپ کو مس کوٹ کر رہا ہوں، اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کا اپنا اختلاف ہے آپ کے اپنے اسکول آف تھاٹ کے لوگوں سے کافی لارجلی، اور آپ کا اپنا ماننا ہے کہ آپ کے اپنے اسکول آف تھاٹ میں بھی بدعتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور ان کی جو آپ ہی کے اسکول آف تھاٹ کے اسکالرز ہیں وہ اس کے اپوزٹ بات، تو پھر آپ کیسے فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ جو آپ فگر آؤٹ یہ ہے کہ اسکالرز جو ہیں وہ حق و باطل کے معیار نہیں ہوتے، اسکالرز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسکالرز ایک عام آدمی کی طرح، وہ غلط بھی کہہ سکتا ہے، وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، وہ جھوٹ بھی کہہ سکتا ہے، وہ دنیا کے لیے، اب وہ دنیا کو معلوم ہے کہ اسکالرز بھائی پیسے لے کے فتوے دیتے ہیں، پیسے دے کے وہ کسی کا عورت بنا دیتے ہیں، طلاق کراتے ہیں، نکاح، وہ یہ سارا فتنہ اسکالرز ہی تو ہے دنیا میں۔ اسکالرز میں یار نہیں، اہل بیت علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو۔ حق و باطل کا معیار، انا الفاروق الاکبر، امیر المؤمنین علیہ السلام، والصدیق الاکبر، فاروق اعظم میں ہوں، صدیق اکبر میں ہوں۔ فاروق جو ہے اہل بیت، حق و باطل کے درمیان تمیز کا کیا طریقہ کار ہے، میں شیعوں کو کہہ رہا ہوں، اہل بیت علیہ السلام، یہ نہیں پتہ، حق و باطل کا اس سے پتہ نہیں چلتا کہ سیستانی کا فتویٰ کیا ہے یا خامنئی کا فتویٰ کیا ہے۔ یہ آپ کا امام نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین، ان کے بعد آپ کے ہادی ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے۔ کسی بھی اختلافی مسئلے پر، چاہے شیعہ اور غیر شیعہ کے درمیان ہو، چاہے شیعوں کے درمیان اختلافی مسئلہ ہو، حق وہی ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا۔ جس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے حجت ہے، دلیل ہے، وہی حق پر ہے۔ تو میرا جتنے اختلافات ہیں میرے شیعہ مذہب کے جو علماء ان کے ساتھ، وہ ان باتوں پر ہیں جو انہوں نے خود بنائے دین میں، انہوں نے خود دین میں داخل کیے ہیں، بدعتیں داخل کی ہیں، اور اس کے پرچار کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اور کسی کو سوال کرنے بھی نہیں دیتے۔ اس کو سوال کریں تو آپ جو ہیں وہ امریکہ کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، برطانیہ کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، یا مثلا آپ بیوقوف ہیں، جاہل ہیں، آپ کو ہزار گالی دیتے ہیں۔ لیکن ان اختلافات کے طے کرنے کا اور ان کو حل کرنے کا یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالی دے دیں، اس کو برطانیہ امریکہ کا ایجنٹ بنا دیں۔ اس کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں شیعہ بھائی، یہاں پر اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ وہ لوگ اللہ نے لوگوں کو عقل دی ہے، اگر آپ کے پاس دلیل ہے آپ آگے اس کو ایکسپلین کریں۔
لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو فی الحال جتنے بھی میری باتیں پہ اختلاف ہیں میرے اپنے فرقے کے علماء کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. میں نے اگر کسی بات کا ذکر کیا ہے تو وہ اس پہ میرے پاس دلائل ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اہل بیت علیہ السلام یا قرآن مجید، قرآن سے بھی اختلاف تو ایک بلیسنگ ہے اگر اس کو صحیح طرح سے لیا جائے. آئی ایگری ود یو. اور ہمارا میئرنگ اسکیل یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہی بندہ اگر جو بات کر رہا ہے اس کے اگینسٹ سارے ہیں، تو ضروری نہیں کہ وہ جو سارے ہیں وہی صحیح ہوں. لیکن سر اسی روشنی میں آخری سوال یہ آپ سے میرا کہ تو پھر آپ کی نظر میں سر جو 14 معصومین اور جو 12 اماموں کو نہیں مانتا، اس کا اسلام میں کیا مقام ہے پھر؟ تو وہ بالکل جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، شہادتین پڑھتا ہے، وہ تو مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے بلا شک بلا ریب. اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے، یعنی وہ ذبح کرے گا، اس کے ہاتھ کا آپ کھا سکتے ہیں. لیکن یہ لوگ اگر اس کے پچھلے پروگرامز میں اس مسئلے پہ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا، اور میں نے وہ حدیث وغیرہ بہت ساری دکھائی تھی. دیکھیں قرآن مجید کے آیت بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ کفار کے لیے بھی فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ معذور ہیں. اگر مثلا میں کافر ہوں، میں مشرک ہوں، مجھے کبھی نہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول گزرے ہیں، مجھے نہیں، میں ایمان نہیں لایا، میں مسلمان نہیں ہوں، اس میں میرا قصور نہیں ہے. اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سوری میں کاٹ رہا ہوں، میری سوری میں آپ کو یہاں کاٹ رہا ہوں. سر کافر تو وہ نہیں ہوتا جس پہ حق واضح ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کو انکار، جی آپ حق واضح ہو جاتا. جی بالکل، آپ یہ کیسے ایک ڈیفینیشن ہو سکتی ہے، میں انکار نہیں کرتا. تو آپ کی خدمت میں عرض کروں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء میں یہ فرماتا ہے، آپ جا کے بعد میں اس کو زیادہ غور سے زیادہ تفصیل سے آپ دیکھ لیں. بلے إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے، وہ بیچارے بہت ہی سادے لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ حق کیا ہے. عورت ہے اپنے گھر میں بیٹھی ہے، مسلمان نہیں ہے، یا بچے ہیں، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. یا وہ ہجرت نہیں کر سکتے، ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے وہ بت پرستی پہ مجبور ہو جاتے ہیں. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ. ہمارے احادیث میں ہے، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں، عصا کا مطلب ہے عربی زبان میں امید، ہو سکتا ہے، امید ہے، probably. احادیث میں ہے کہ اللہ کے لیے جب لفظ عصا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حتماً یہ ہوگا، حتماً اللہ یہ کرے گا، اللہ ان کو معاف کرے گا. یہاں پہ کس کو اللہ معافی کا وعدہ دے رہا ہے؟ وہ مشرک جو بت پرست ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا، اللہ بہت ہی بخشنے والا ہے. تو یہ کفار کے لیے، بت پرستوں کے. جو مسلمان ہیں، جو شیعہ نہیں ہوتے، ان کے متعلق ہمارے روایات، ہمارے احادیث میں حدیث کے یہ کہ اگر کوئی شخص اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، اس کے باوجود وہ نہیں مانتا، تو ایسا شخص یہ تو اس نے انکار کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا. وہ تو قیامت کے دن وہ کفار کے ساتھ محشور ہوگا. دنیا میں وہ پھر بھی مسلمان ہے، دنیا میں پھر بھی اس پہ احکام اسلام جاری ہوگا، لیکن قیامت کے دن کفار کے ساتھ محشور ہوگا. لیکن جو لوگ نہیں جانتے وہ لوگ، ان کا حساب اللہ کے پاس ہے، ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ان میں سے اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے بغض نہیں رکھتا تھا، اس نے نماز پڑھی ہے، اس نے زنا نہیں کیا، اس نے شراب نہیں پیا، تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اور اگر دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے گناہ وغیرہ کیا ہیں تو اس کا حساب اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے ان کو بخش دے، اللہ چاہے ان کو جہنم میں لے جائے، وہ اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا. ایسے لوگ تو مسلمان جو ہے، مسلمان سب ایک طرح نہیں ہے. ایک مسلمان ہے، اس کو پتہ ہے حق راستہ یہ ہے، لیکن وہ اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے راستے پہ لگا ہوا، تو وہ تو قیامت کے دن وہ دنیا میں مسلمان ہے، کافر میں، آخرت میں کافر ہے. لیکن وہ مسلمان جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ نے جب وعدہ دیا کافر کو کہ میں تجھے معاف کروں گا، تو مسلمان کے لیے تو اور آسان ہے. جی سر آخری کوشچن، سوری سر، اسی روشنی میں جو آپ بات کر رہے ہیں، میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ مجھے بتائیے گا اگر اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. کہ
قرآن مجید میں آیت ہے نا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أُنزِلَ عَلَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور ظالمون اور فاسق اور کافرون، یہ تینوں آگے پیچھے آئی ہیں. تو میری انڈرسٹینڈنگ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھ بھی لیں، آپ اپنے دین کو سمجھ بھی لیں اور صحیح طریقے سے سمجھ بھی لیں، آپ ایبسولوٹ ٹروتھ کو فائنڈ آؤٹ بھی کر لیں، لیکن جب تک آپ اس جگہ سے فیصلے نہیں کرتے اپنی زندگی کے، آپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو. آپ اس وقت تک کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں. از دیٹ ٹرو؟ تو یہ جو ہے نا، جو یہ حکم یہ ہے کہ حکم دینا، یہ فیصلے کرنا. یہ اس آیا کا زیادہ تر یہ ہے کہ جو دینی معاملے میں کوئی فیصلہ سناتا ہے، کوئی ادعا کرتا ہے، وہ ما انزل اللہ کے موافق نہیں ہوتا، ما انزل اللہ کے موافق نہیں ہوتا. مثلا میں دو عورتیں میرے پاس آئی ہیں، کہتے ہیں یہ اس پہ وہ آپس میں نزاع کر رہی ہیں، میں نے فیصلہ سنا دیا ما انزل اللہ کے خلاف، میں ظالم بھی ہوں، فاسق بھی ہوں، کافر بھی ہوں. یا میں نے ان کو ایک ایسی چیز بتائی ہے جو کہ قرآن میں نہیں ہے. تو لیکن یہ گناہوں کے متعلق یہ نہیں ہے کہ انسان مثلا میں نے نماز پڑھ دی ہے، میں نے نماز نہیں پڑھا، یہ اس پہ یہ فسق ہے جو نماز نہیں پڑھتا، یا مثلا کوئی وہ کام جو اللہ نے کہا ہے آپ زنا نہ کرو، کوئی شخص جا کے زنا کرتا ہے، اس پہ یہ آیت اس کے متعلق نہیں ہے کہ فیصلہ سناتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو فیصلہ سناتا ہے، جو ایک پوزیشن اختیار کرتا ہے دینی معاملات میں، یہ ایسا ہے. اب ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، وہ تو نہیں کہتا نماز واجب نہیں، وہ کہتا نماز واجب ہے لیکن میں بعد میں پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، وہ کوئی دینی فیصلہ نہیں سنا رہا. کوئی دین کی باتوں میں یا لوگوں کے نزاعات کے معاملے میں کوئی ایسا فیصلہ سنا دے، کوئی ایسا پرنسپل قائم کر دے، کوئی ایسے ادعا کر دے، تو وہ فاولئک هم الکافرون یا ظالمون یا فاسقون ہے. آیا جو ہے، آیا کا مطلب ہے من لم یحکم، حکم یحکموں کا مطلب ہے فیصلہ سنانا، فیصلہ سنانا. اب انسان اپنی زندگی میں اپنے عقائد میں وہ اللہ کے جو نزول شدہ حقیقت ہے، اللہ کی جانب سے جو وحی اور دین نازل ہوئے، اس کے مطابق وہ اپنے عقائد نہیں بناتا، تو اس کے مطابق بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کو بھی سمیٹ لیتا ہے. ہو سکتا ہے اس طرح کہہ دیں. جی شور. So thank you very much for your time. Okay, thank you for coming. It was a pleasure. May Allah bless you. Thank you. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پیارے بھائی کا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. امید کرتا ہوں کہ سب ناظرین کو اس پروگرام سے فائدہ ملا ہو.